السلام علیکم۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گاؤ لگتا ہے۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے سن لیا تو سلجھ جاؤ گے، اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، وہ وقت ہو یا پھر انسان۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی درد پوچھے گا، اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو تم، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے۔ خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہوں تو بیٹی کو یہ راز کی باتیں لازمی بتائیں۔ جب بھی بازار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، چاہے وہ سوٹ ہو یا کوئی بھی کھانے کی چیز۔ شوہر کی روٹین بنائیں کہ وہ جب گھر آئیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائیں اور پھر آپ کے پاس آئیں۔ کپڑے بدلنے لگیں تو اپنے دوست پسندیدہ جوڑے ساس کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا پہن لوں، پھر وہ جو کہیں آپ پہن لیں۔ جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ کسی کے بھی سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے، اور غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ گھر میں کھانا پکانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ آج کیا بناؤں۔ اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کریں تو آپ وہی پکائیں۔ اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہی ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر واپس وہاں سے نہ اٹھائیں۔ ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کی تعریف کرتی ہیں۔ ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ماں باپ کی باتیں کیا کریں، ان سے ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں۔ کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پیر دبا دیں، ان کے سر کی کنگھی کر دیا کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت مت دیکھیں۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے۔ رشتوں میں دو الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں۔ حقیقت میں یہی تو الفاظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ بڑا سوچو لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کرو۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ جب آپ بیمار ہوں
تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ آپ کے دوست خیال رکھیں گے۔ اس لیے رابطے قائم رکھیں۔ کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع نہ کریں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ جسے تقدیر میں یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہر اس انسان کا احترام کریں جو حلال رزق کماتا ہو، چاہے ان کا کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کروائیں، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو اتنا ہی غریب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اپنے اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ آپ کی موت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ جو بے مقصد دولت اپنے ساری زندگی جمع کی ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں۔ زندگی کی مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مشکلات کے بغیر جیت جانا فتح ہوتی ہے، لیکن رکاوٹوں کے باوجود جیتنا تعریف قائم کر دیتا ہے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں۔ زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں، اس میں کانٹے بھی ہیں۔ مطالعہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو اہم ہے سب سے پہلے اسے یاد کر لو اور جو غیر ضروری ہو اسے بھول جاؤ۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول رہو۔ شوہر کی جب اپنی بیوی سے محبت ختم ہوتی ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کے شوہر کو ہمیشہ آپ سے اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب آپ اپنے شوہر کو کوئی بھی کام کرنے کا کہو گی وہ آگے سے مصروف رہنے کا بہانہ کرنے لگے گا۔ نمبر 3، آپ کے شوہر کا جب آپ سے دل بھر جائے گا تو وہ آپ سے بات کرنا اور آپ کو وقت دینا چھوڑ دے گا۔ نمبر 4، وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی نقص نکالنا شروع کر دے گا۔ نمبر 5، ہمیشہ آپ کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنے لگے گا، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی مدد خود کرو، پھر تمہیں خدا کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ نیلے رنگ کے کمرے میں آپ اور زیادہ اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہو۔ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں کو اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے اور کریٹیو لوگوں کا کمرہ اور کام کرنے کا ٹیبل بکھرا ہوتا ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔